بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سبق جو پچھلا تھا وہ ہم تھوڑا سا دہرا کے آگے کو بڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے دعا کر لیتے ہیں کہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، کہ اس علم کو سیکھنے اور پڑھنے کے لیے جو بھی آپ لوگ محنت کریں گے اس میں ضرور شیطان اپنا کام کرنا چاہے گا۔ تو اللہ سے دعا کے ساتھ ہم اس سبق کو شروع کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے لیے اس کو آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قیامہ میں فرماتے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو پیاری بہنوں، ساتھیوں، بیٹیوں، اس سبق کو بھی یاد کرا دینا۔ ایک قدم میرا اور آپ کا آگے بڑھنا، اللہ کا انشاءاللہ بڑھ کر تھام لینا ہوگا۔ تو اس کو غور سے سنیے، یہ اللہ کے کلام کو پڑھنے کی حسن میں اضافے کا سبق ہے۔ تو ہم بات کریں گے کہ نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں میں اظہار حلق کی سب سے پہلا قاعدہ تھا، جس کے 6 حروف تھے جو کہ حلق سے نکلتے ہیں، اور یہ اس کے جو ہے وہ 6 حروف غنے کے بغیر ادا کیے جاتے ہیں جب وہ نون ساکن اور تنوین کے بعد آئیں۔ اس کے بعد کا جو دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا ادغام کا معنی ہم نے دیکھے تھے کہ داخل کرنا یا ملانا ہے۔ ادغام کی 2 اقسام ہم نے دیکھی، اس کا مجموعہ ہم نے دیکھا، اس کا مجموعہ یرملون تھا، اور جو اس کی 2 اقسام تھی وہ ادغام بغنہ اور ادغام بغیر غنہ تھا۔ ادغام بغنہ کے جو حروف تھے وہ ینمو کہلاتے ہیں، یعنی کہ یا، نون، میم اور واو، اور جو بغیر غننے والے 2 حروف ہیں لام اور را۔ اسی طرح سے اب ہم جب آگے بڑھتے ہیں اپنے سبق کو، اس میں ہم نے کچھ مستثنات بھی دیکھی تھی، وہ آپ لوگ انشاءاللہ پچھلے سبق سن کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ادغام پہلے تو ہم نے تقسیم کیا تھا اس میں غنہ اور بغنہ میں، اور اب ہم جب تقسیم کریں گے اس کو مزید 2 حصوں میں، انہی حروف کو یرملون ہی کو اب ہم مزید جب تقسیم کریں گے تو ایک ادغام کامل آ جاتا ہے اور ایک ادغام ناقص آ جاتا ہے۔ تو علماء تجوید اس بات پر متفق ہیں کہ جب نون ساکن یا تنوین کا نون لام یا را سے ملتا ہے تو پھر کیا ہے کہ مکمل ادغام ہوتا ہے، یعنی کہ نون ساکن کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا اور مکمل طور پر وہ لام یا را میں شامل ہو جاتا ہے۔ اکثر علماء اتفاق کرتے ہیں کہ جب نون ساکن یا تنوین میم یا نون سے ملتے ہیں تو یہ بھی ادغام کامل ہی شمار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح سے اس کی ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں، آپ سلائیڈز میں دیکھ رہے ہوں گے اس کی مثالیں، کہ پہلی مثال جو نون کے ساتھ ہے وہ عن نفسن،
عن نفسن، یعنی کہ پہلا نون اور دوسرا نون اس طرح سے مل گیا کہ لگا کہ جیسے وہ ایک حرف ہے. اور اس کی جو علامت ہوتی ہے نا عربی قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی علامت تجدید ہوتی ہے کہ اس طرح سے ملا دینا کہ ایک ہی حرف محسوس ہو. اسی طرح سے جب میم کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو دوسری آپ مثال دیکھ رہے ہوں گے کہ فریقم منہم، یعنی کہ نون بالکل غائب ہو گیا اور ہم نے جا کے میم کا غنہ کیا اور مکمل اس کو اس میں اگلے حرف میں مدغم کر دیا گیا. اسی طرح سے جب دو حروف مزید آ جاتے ہیں لام اور را تو اس میں غنہ تو نہیں ہوگا لیکن ادغام کامل ہوگا، یعنی کہ عدو للکافرین، یعنی کہ جو نون ہے وہ درمیان میں سے بالکل ہٹ جاتا ہے اور کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے لام ہی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. اور جو را کی مثال ہے وہ بغیر غننے کی یہ بھی مثال ہے کہ ہدم من ربہم، من ربہم نہیں بلکہ من ربہم، پہلا میم جا کے را سے اس طرح سے ملتا ہے کہ ادغام کامل ہو جاتا ہے، یعنی کہ پہلا نون کی جو آواز ہے وہ اس طرح سے مدغم ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ اگلا ہی حرف ہے وہاں پہ. تو یہ ادغام کامل ہے. اور ادغام کامل کے اگر آپ اپنی یادداشت کے لیے اس کو مطلب سوچنا یاد رکھنا چاہیں کہ کیا اس کے حروف ہیں تو اس کا مجموعہ بنتا ہے نرمل، نون را میم اور لام. نرمل جو ہے وہ ادغام کامل کا مجموعہ بنتا ہے جس میں سے دو حروف غننے کے ساتھ ادا ہوتے ہیں اور دو حروف بغیر غننے کے ادا ہوتے ہیں. پھر جو دوسری قسم آ جاتی ہے اسی میں ادغام ناقص کی. ادغام ناقص کے دو حروف ہیں کہ علماء تجوید اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ جب نون ساکن یا تنوین واو یا پھر یا سے ملتے ہیں تو پھر یہ ادغام ناقص کہلاتا ہے، کیونکہ جو غنہ ہوگا یہ دونوں حروف غننے والے ہیں، جب غنہ ہوگا تو وہ نون کی صفت کا ہوگا اور جب ملایا جائے گا تو واو بھی ملایا جائے گا، واو کو اس میں مدغم کیا جائے گا. مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واو کی مثال کیا ہے، بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، یعنی کہ یہ جو غنہ تھا یہ نون کا تھا اور واو پھر ہم نے الگ سے ادا کیا. اور جو دوسری مثال یا کی ہے وَمَن يَتَبَدَّلْ، ٹھیک ہے، وَمَن يَتَبَدَّلْ، تو یہ اس میں کیا ہے کہ یا بھی ہے اور نون کا غنہ بھی شامل ہے. تو اس لیے اس کو ادغام ناقص کہا جاتا ہے کہ ایسا ادغام کہ جس میں نون کا غنہ بھی ہے اور اگلے حرف کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے. اب اس میں جب ہم یرملون کے حروف کو دیکھتے ہیں نا تو جب آپ اس کا نام لیں گے جیسے ان نفسن تو اس کا نام پورا یہ ہوگا ادغام کامل، ادغام کامل بغنہ. اور جب را اور یہ اس کا واو اور یا کی مثال ہم دیکھیں گے بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا تو اس کو ہم کہیں گے کہ ادغام ناقص بغنہ. ٹھیک ہے. اور جیسے لام اور را کو ہم دیکھیں گے عدو للکافرین تو عدو للکافرین میں کیا ہے کہ ادغام کامل بغیر غنہ. ٹھیک ہے. اس طرح سے اس کو ہم کہیں گے اور یہ ادغام کی اقسام ہے. تھوڑی سی اس میں آپ کو کنفیوژن رہے گی، تھوڑا سا آپ کو اس پہ زیادہ ٹائم لگانا پڑے گا. اس کا بہترین علاج یہ ہے یا حل یہ ہے کہ آپ جب بھی تلاوت کریں تو ان حروف کو بہت غور سے دیکھیں اور اسی طرح سے ادائیگی کی کوشش کریں کہ اور ذہن میں اس بات کو ریوائز کریں کہ یہ کون سا ادغام ہے. پہلے دیکھیں یہ ادغام کامل ہے یا ادغام ناقص ہے، پھر آپ دیکھیں کہ یہ ادغام غنہ ہے یا بغنہ ہے، بغیر غنہ ہے. تو اس لیے اس چیز کو ضرور آپ اپنے ذہن میں دہراتے رہیں. انشاءاللہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ابھی گفتگو سے محسوس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ اس کی پریکٹس کریں، جتنا جتنا قرآن کا آپ حصہ یاد کرتے جائیں گے یا پڑھتے جائیں گے. اور مجھے بہت زیادہ امید اس بات کی ہے کہ سورہ ملک آپ لوگ جو ہے وہ یاد کر رہے ہوں گے اور اس میں سے ان قاعدوں کو ضرور نکالیے. یہ تو ہو گئے دو.
نون ساکن اور تنوین کے دو قاعدے ہو گئے. اس کے بعد جو ہم دیکھیں گے وہ تیسرا قاعدہ دیکھیں گے اقلاب کا. اقلاب کے لفظی اگر ہم معنی دیکھیں لغت میں تو اس کا مطلب ہے تبدیل کر دینا یا بدل دینا. اور اصطلاحاً جو اس کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ نون ساکنہ یا تنوین کے بعد اگر حرف با آئے تو اس کو میم سے تبدیل کرنا ہے. ٹھیک ہے، میم کو غنے کے ساتھ چھپانا ہے، یہ اقلاب کہلاتا ہے. تو جیسے نون کو میم سے تبدیل کر دینا ہے. اگلا حرف تو وہی رہے گا لیکن نون کو میم سے بدلنا ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں جو چیز بدلنے والی ہے، جو بدلی جائے گی چیز، وہ جب حرف با آئے گا نون ساکن یا تنوین کے بعد تو نون ساکن کو میم سے تبدیل کریں گے. ٹھیک ہے نا. اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وَمِن بَعْدُ وَمِن، اور اس کی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ نون کے اوپر ایک چھوٹا سا میم بنا ہوتا ہے. یہ بہت آسان یعنی کہ اس کو پہچان اس کی بہت آسان ہے. ایک تو یہ کہ اس کا حرف ایک ہی ہے، اور دوسری یہ بات کہ یہ اس پہ ایک چھوٹا سا میم بنا ہوتا ہے تو جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پہ نون نہیں بلکہ میم کو پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور جب تنوین ہوتی ہے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک تنوین کی حرکت ہوتی ہے اور ایک چھوٹا سا میم بنا ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے خبیرم بیما ہے نا، اس میں بھی ایک تو پیش کی حرکت ہے اور اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک میم ڈلا ہوا ہے جو دوسرے پیش کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم دیکھیں اس طرح سے پہلی مثال جو ہے وہ امبیونی، یہ دو لفظوں میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ ایک لفظ میں بھی ہو سکتا ہے. جیسے ادغام میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ وہ صرف دو حروف دو الفاظ میں ہوتا ہے، لیکن اقلاب جو ہے وہ ایک لفظ میں بھی ہوگا اور دو الفاظ میں بھی ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اقلاب کا ہے. ہمارے جو حروف تہجی 29 ہیں، اس میں سے 6 ہم نے پہلے نکال دیے حروف حلقی اور اظہار حلقی کے قاعدے کے لیے. دوسرے اس میں ہم نے یرملون میں سے 6 نکال دیے دوبارہ. اور یہ اب جو ہمارا اقلاب کا ایک حرف نکلا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آئے گا تو غنے کے ساتھ، میم کے غنے کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے گی. اس بات کو یاد رکھیے کہ نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل دیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے میم پر نون ساکن پر ایک چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اقلاب کے اس پر یعنی کہ اقلاب کے قاعدے کو اپلائی کرنے کے لیے جو وہ ہیں احکامات ہیں یا جو طریقہ ہے، وہ اس میں 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ چیز ضروری ہے کہ نون ساکنہ یا تنوین کو میم میں اس طرح تبدیل کیا جائے کہ اس میں نون ساکن یا تنوین کا کوئی اثر باقی نہ رہے. پہلی یہ چیز ضروری ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ اس میم کو چھپایا جائے، یعنی کہ میم کے لیے ہونٹوں کو بند کیا جائے اور پھر با کے لیے ہونٹوں کو جدا کیا جائے. یعنی کہ ہونٹ جو ہے وہ پہلے ملیں گے میم کے لیے اور پھر اس کے بعد با کے لیے کھول دیے جائیں گے. تو مم با دی. ٹھیک ہے نا. یا یہ میم آپ نے ملایا غنے کے ساتھ اور اس کے بعد با کے لیے آپ نے ہونٹوں کو جدا کیا. مم بعدی بیونی. ٹھیک ہے. اس طرح سے دوسری چیز یہ لازمی ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے، میم کو اس طرح چھپایا جائے کہ ادا کرتے وقت غنہ ظاہر ہو. غنے کو میم کے ساتھ ہی ادا کیا جاتا ہے. اس کا نون ساکن یا تنوین سے پھر کوئی تعلق نہیں رہتا، یعنی کہ وہ صرف میم ہی سمجھ میں آتا ہے. یہ ہمارے 3 قاعدے آج مکمل ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ آپ لوگوں کو ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی اور آپ لوگ اس چیز کو اپنی تلاوت میں اپلائی بھی کر رہے ہوں گے. حدیث شریف ہے رواہ دارمی کی کہ حسن القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ یزید القرآن حسنا. قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھو کیونکہ خوبصورت آواز سے قرآن کریم کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے. اور تجوید کا جب آپ لفظ تجوید کو آپ جب دیکھتے ہیں کہ وہ دراصل کیا ہے تو وہ حسن ہے، یعنی کہ کلام میں حسن پیدا کرنا
ہی تجوید کہلاتا ہے، اور اس میں کچھ تجوید کے جو قاعدے ہیں اس میں کچھ تو ایسے ہیں کہ جس سے معنوں میں تبدیلی آتی ہے، جو کہ مثال کے طور پہ مخارج ہیں، صفات ہیں، اور یہ جو نون ساکنہ اور میم ساکن کے قاعدے ہیں اس سے حسن میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے معنوں میں تبدیلی نہیں آئے گی لیکن حسن آپ کا جو تلاوت کا حسن ہے جو قرآن کا اس کو بڑھاتا ہے، تو لہٰذا یہ بھی ضروری ہے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت ہے کہ اپنی قرآن مجید کے پڑھو تو اچھی اور بہترین آواز کے ساتھ پڑھو۔ تو اللہ سے دعا کے ساتھ ہم اپنے آج کے لیکچر کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس بات کو صحیح طرح سے سمجھا دے، اور اگر کوئی آپ لوگوں کو کبھی کنفیوژن ہوتی ہے تو ضرور گروپ پر ہی پوچھ لیا کریں، اور اس کا جواب انشاءاللہ جس حد تک ممکن ہوگا دیا جا سکے گا۔ انشاءاللہ اس دفعہ سوال نامہ بھی بھیجا جائے گا، آپ لوگ اس کو حل کریں تاکہ آپ لوگوں کے اس میں پرفیکشن آئے، اور دوسرا یہ کہ جو تلاوت آپ کو شروع میں دی جاتی ہے اس کو بار بار سنیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس علم کو حاصل کرنا قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔